بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلی قسط میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند واقعات سنے تھے۔ آج کی قسط میں آپ جان پائیں گے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرم میں کھڑے ہو کر ایک زوردار خطبہ دینا شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قریش ان پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے آپ کو بری طرح مارا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا۔ اس نے ان کے قریب آ کر انہیں پیوند لگے ہوئے 2 جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بطور خاص نشانہ بنایا، پھر وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ بیٹھا۔ پھر آپ کو اس قدر مارا گیا کہ منہ اور ناک سوج کر ایک ہو گئے۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لے آئے۔ قبیلے والوں کو یقین تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکیں گے، چنانچہ اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو بنو تیم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شام تک بے ہوش رہے۔ قبیلے والے ان کا علاج معالجہ کرتے رہے اور ان کے پاس منتظر بیٹھے رہے کہ انہیں کب ہوش آتا ہے۔ شام کا وقت ہوا تو ان کی زبان کھل گئی۔ اب ذرا الفت کی شان دیکھیے، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ زبان کھلتے ہی جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر بنو تیم کے لوگ بہت ناراض ہوئے کہ جس کی خاطر یہ حال ہوا پھر اسی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ سب خفا ہو کر چل دیے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب لوگ چلے گئے تو والدہ نے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر ان کا بار بار بس ایک ہی سوال تھا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا مجھے ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ مکہ کی فضا ان دنوں مسلمانوں کے لیے قطعاً سازگار نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جان آپ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہما کے پاس جائیں اور ان سے دریافت کریں۔ یہ ام جمیل رضی اللہ عنہما مسلمان ہو چکی تھیں مگر تاحال اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا تھا۔ جب ام الخیر ام جمیل رضی اللہ عنہما کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کرتا ہے، تو ام جمیل رضی اللہ عنہما کہنے لگیں، میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد کو۔ اس خاتون کی ذہانت اور حکمت کی داد دیجیے کہ ام الخیر سے کہنے لگیں، اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس جا سکتی ہوں۔ رازداری کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ ام الخیر کو بھی نہ بتایا جائے۔ ام الخیر کہنے لگیں، بہت اچھا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد ام جمیل رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں۔ دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ اور نڈھال حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ صدمے کے مارے چیخ اٹھیں اور مشرکین کو بد دعائیں دینے لگیں۔ کہنے لگیں، جس قوم نے آپ جیسے بھلے آدمی سے یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً بڑی بدگماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے کر رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ان کا حال بتائیے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ کی والدہ ہماری باتیں سن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ان سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحیح سالم ہیں۔ پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ کہا، وہ دار ارقم میں ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی اور گلیوں میں سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں خواتین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دار ارقم پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیکھا، ان کے زخموں اور حالت زار کا مشاہدہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھکے اور اپنے دوست کو محبت اور شفقت سے بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق عتبہ نے میرے چہرے ہی کو زیادہ نشانہ بنایا ہے۔ پھر اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے محبت ہے، آپ برکت والے نبی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ انہیں راہ حق کی ہدایت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ام الخیر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی بے پایاں محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصہ میں نہیں آئے۔ مثلاً وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ بہت سے مفسرین اس امر پر متفق ہیں کہ سورہ لیل کی یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے، وہ بہت متقی شخص اس نار جہنم سے بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال راہ حق میں خرچ کرتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دینا ہو۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا، وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، وہ ان کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کروایا۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ، ان کی بیٹی، بنو معمل کی ایک لونڈی اور ام عبیس رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اخلاق کریمہ اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے عیادت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود اور ان کا پورا گھرانہ اس پروگرام سے آگاہ تھے، مگر ان کی محبت رسول، اثار، وفاداری اور رازداری کو داد دیجیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف یا لالچ ان سے یہ راز افشا نہیں کرا سکا، حتیٰ کہ ان کے گھر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں مکمل رازداری اور جرأت و شجاعت سے اپنی خدمات فراہم کرتا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر گریہ وزاری کی بجائے اپنے والد گرامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توشہ سفر بڑی محنت اور توجہ سے تیار کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کمر بند پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے ان عظیم مسافروں کے اس توشہ دان کا دہانہ باندھا جو انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور دوسرے حصے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس عظیم فدویانہ کردار پر انہوں نے لسان رسالت مآب سے ذات النطاقین کا لقب پایا۔ جب یہ گرامی قدر مسافر روانہ ہو گئے اور کفار مشرکین کو تلواروں کی چھاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عطا پتہ نہ ملا تو وہ بڑے زچ ہوئے۔ ہانپتے کامتے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ جواب پا کر اس بدبخت ٹولے کے ملعون سرغنہ ابو جہل نے سیدہ اسماء کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی بڑی گہری سوجھ بوجھ والے ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی راہ ہجرت کے عظیم المرتبت مسافروں کے ٹھکانے کا بخوبی علم تھا کہ وہ 3 راتوں سے غار ثور کی تاریکی میں روپوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر شب غار میں ان برگزیدہ ہستیوں کی معیت میں گزارتے اور سحر ہونے سے قبل ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا رات کو وہ مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے اور ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں جو بات بھی پلے پڑتی اسے ذہن نشین کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے جا کر غار کے پناہ گزینوں کو ساری تفاصیل سے آگاہ کر دیتے۔ جرأت و ہمت کی یہ داستان تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افراد خانہ کی ہے۔ اب ان کی بکریاں چرانے والے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا روشن کردار بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بکریاں لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاتے تاکہ یہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیں۔ دیگر اشیاء ضرورت بھی یہ ان کو پہنچا دیا کرتے اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی بکریاں ہانک کر مکہ کی طرف چل دیتے۔ قیام غار کی 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ روانگی اور واپسی کے سفر میں ایک نہایت سمجھداری کا کام یہ کرتے تھے کہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہم کے نشانات قدم کے اوپر چلاتے تھے تاکہ ان کی آمد کے آثار مٹ جائیں۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کی دوسری قسط تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی قسط آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات آپ آگے آنے والی قسطوں میں جان پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔